نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال في موضع آخر إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم. میرے معزز بزرگوں اور اس بستی کے رہنے والے حضرات، میں تو بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. آج میری سرپرستی میں دارکی کے اندر ایک ادارہ چلتا ہے لڑکیوں کا، وہاں پروگرام تھا. پورے ہی دن صبح سے شام تک تقریباً 4 بجے تک وہ پروگرام چلا، جس کی بنا پر آواز بھی بہت خراب ہو گئی. رات بھی تقریباً 3 بجے سویا تھا. لیکن بس مختصر وقت کے لیے یہ ہے کہ انسان کبھی تو جاتا ہے مسجد کے اندر عبادت کرنے کے لیے، کبھی انسان جاتا ہے میلے میں موج مستی کرنے کے لیے. اگر ہم آئے ہیں دینی مجلس میں سننے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکون کا ماحول بنا، بالکل سکون. اگر بات بری نہ لگے، یہ جو برابر والے ہیں، آپ کے جو اکابر ہیں، انہوں نے تربیت ہی دیا ہے یہاں پر عنوان اصلاحی. یہ حضرات آپ کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ جائے. ایک مرتبہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے مسجد کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا مجمع کو کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود راستے میں ویسے ہی چل رہے تھے، بہت دور سڑک پہ وہیں پر چل رہے تھے تو وہیں پر بیٹھ گئے. معلوم کیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے لیے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجمع کے لیے تھا. تم وہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلے، آپ حکم دیں کہ بیٹھ جاؤ، میری مجال نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں. چپلوں نہیں، سڑک پر ہی بیٹھ گئے. آپ نے یہاں قربانیاں دی ہیں. جو علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے اسٹیج لگایا ہے اور اتنا خرچ کیا ہے، قربانی ہے. آپ اپنے گھر سے اپنا قیمتی وقت اپنے کام چھوڑ کر آئے، آپ کی قربانی ہے. ٹینٹ والوں نے یہ کام کیا ہے، اتنا ان کی قربانی ہے. ساؤنڈ والوں نے یہ جو لگایا ہے، ان کی قربانی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سب کو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبول کرے اس قربانی کو، تو جیسے علماء کرام فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا آپ کو ہونا پڑے گا. اتنا خرچ آپ حضرات نے اپنے پیسے دیے ہیں. اگر اس خرچ کرنے کے بعد بھی ثواب کے بجائے الٹا آپ کے اوپر عذاب آئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا تھا کہ جلسہ نہ ہوتا. آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ماشاءاللہ علماء کرام کا بہت احساس کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. بس میری ایک بات اور میری ایک گزارش ہے، تھوڑی دیر آگے آگے ہو جائے، سب اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جائے، تھوڑے سے آگے ہو جائے، تھوڑے سے آگے ہو جائے. مل کے بیٹھ گیا. جو کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. اگر آپ کہیں گے صرف 5 منٹ بولنا ہے، صرف 5 منٹ بولو گا میرے حاضر کو. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کتنی قدر کرتا ہے. فرعون کے زمانے میں
فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی مشابہ ایک عورت ایک مرتبہ اس کی فرعون کی بیٹی کے سر پہ کنگھی کر رہی ہے، اور کنگھی کرتے ہوئے وہ کنگھی گر جاتی ہے۔ کنگھی کے گرنے کے بعد وہ رب موسیٰ و ہارون اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کنگھی کو اٹھا لیتی ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے، رب کا نام لیتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی ہے تو نے کس کا نام لیا ہے؟ تو نے یہ نام کیوں لیا ہے؟ ایمان کی چاشنی، ایمان جس وقت دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، ایمان دل کے اندر جم جاتا ہے، انسان بڑی تکالیف کا سامنا کر لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تو ایمان لے آئی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، میں ان کے اوپر ایمان لے آئی ہوں۔ یہ بیٹی فرعون کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے کہ تم تو اتنے بڑے بادشاہ بنتے ہو، تم نے تو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرا دیا، تو نے اتنی زیادہ سختی کی، اتنی زیادہ تکالیف دی ہے، لیکن تیرے پہ ایک خادمہ تو سنتی نہیں ہے، تیرے گھر میں جو نوکرانی ہے، جو تیری بیٹی کے سر میں کنگھا کرتی ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہے۔ فرعون آج بگولا ہو گیا، فرعون غصے ہوا، اس نے آرڈر جاری دیا کہ اس کو سب کے سامنے لایا جائے، تمام اراکین کو بلایا گیا، تمام کو اکٹھا کیا گیا اور اس خادمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اسے معلوم کیا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہے؟ اس نے کہا میں ایمان لائی ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں تجھ کو عذاب دوں گا، تکلیف دوں گا، اور تجھ کو سب کے سامنے میں تجھ کو عذاب دوں گا، تو جو ایمان کے اندر داخل ہو چکی ہے اس سے واپس آ جا، اس سے واپس پھر جا۔ لیکن اس نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ارے جے تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، میں ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یہ جو عورت ہے اس کو چومیخا کر دیا جائے۔ پہلے ایسے طریقے سے عذاب دیا کرتے تھے، ہاتھوں میں پیروں میں چومیخا اور میخ ڈال کر کے چومیخا کر دیا کرتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے۔ یہ تکلیف دینے کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب تو ایمان سے پھر جا، تو واپس آ جا ہمارے دین کے اندر۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی کر لے میں ایمان سے پھرنے والے نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس چھوٹی سی بچی کو بلایا، منوایا گیا، منوانے کے بعد اس کے سینے پہ لٹایا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اس بچی کو ہم ذبح کریں گے تیرے سینے پہ، اس کو ماریں گے، اس لیے تو ایمان سے پھر جا اور تو واپس ہمارے دین کے اندر آ جا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں پھرنے والی نہیں ہوں۔ اس کی بیٹی کو ذبح کر دیا گیا، اس کے سینے پہ ذبح کرنے کے بعد بھی وہ ایمان سے نہ پھری۔ اس کے بعد اس کو یہ تکلیف دی گئی کہ بچھوؤں کو منگایا گیا۔ پہلے تکلیف دینے کے لیے بچھوؤں کو منگایا کرتے تھے، ان کو پالا کرتے تھے، بڑے بڑے بچھو ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بچھو کو منگا کر اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور انہیں ڈنک مار کر کے یہ تڑپتی رہی، ایسے ہی اس نے جان دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی دی۔ فرعون کی بیوی ہے آسیہ، فرعون کی بیوی جس وقت یہ محل میں گیا، فرعون اس کے پاس گیا، آسیہ کہنے لگی ارے ظالم، ارے جابر، تو نے اس ایک جو قریب عورت ہے، جو خادمہ ہے، جو نوکرانی ہے، تو نے اس کے اوپر اتنے زیادہ ظلم و ستم کیا، تو نے اس کی بچی جو دودھ پیتی بچی ہے اتنے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچائی۔ چنانچہ کہنے لگا کیا تو بھی ایمان لے آئی؟ کہنے لگی کہ ہاں میں بھی ایمان کے اندر داخل ہو چکی ہوں۔ کہا چل، دوبارہ پھر مجلس لگی اور تمام اراکین کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ کہا گیا کہ اب ایسی عورت کو تکلیف دی جائے گی، پریشان ایسی عورت کو عذاب دیا جائے گا کہ تمہارے لیے بھی عبرت ہوگی۔ چنانچہ آسیہ جو بادشاہ کی بیوی ہے، محل کی ملکہ ہے، تمام نوکر، تمام خادم اس کے ایک بات کہنے کے بعد، اشارے کے بعد ہزاروں لوگ
کی मजलिस उसकी खिदमत के लिए खड़े हो जाते हैं। आज उसको कटहरे में खड़ा किया गया, सबके सामने अदालत में लाया गया और उसके बाद हुक्म दिया गया, पहले कहा गया कि तू वापस ईमान से फिर जा वरना तुझे तकलीफ दी जाएगी। उसने मना कर दिया, फिर उसको तमाम कपड़ों को सबके सामने उतार दिया गया। जब औरत सबके सामने कपड़े उसके उतार दिए गए, वो खुद मर्द की औरतें भी महसूस कर सकती हैं कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। और ये कहा गया कि इसका चेहरा महल की तरफ कर दे। फिरौन ने इनकी मोहब्बत में एक खास महल बनाया था। आसिया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इनकी मोहब्बत की वजह से, खूबसूरती की वजह से बहुत सारी खादिमा थी और एक महल बनवा रखा था। इनका रुख, इनका चेहरा उस महल की तरफ कराया गया। महल की तरफ कराने के बाद ताकि इसको एहसास हो कि ज्यादा नाज़ो नेमत में ये पल रही है, तो इतने ज्यादा ऐश व आराम है, और ये कहा गया तो वापस आ जा, लेकिन इसे मना कर दिया। चुनांचे उसके बाद इनके पूरे बदन से इनकी खाल को ब्लेड के जरिए उतारा गया। पूरे बदन से ये तकलीफ पहुंचाने का एक तरीका हुआ करता था, और ये पूरे बदन से जिस वक्त पूरी खाल उतारी गई, हवा भी बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, तड़पने लगी। उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हजरत आसिया जिंदा है। ये कहा गया कि अगर तू अभी भी ईमान से न फिरी तो हमारे दीन के अंदर ना आई और ज्यादा तकलीफ दी जाएगी। चुनांचे उसके बाद मिर्चा मंगवाई गई। मिर्चा मंगवाने के बाद पूरे बदन पर डाला गया। हजरत आसिया उस वक्त दुआ कर रही है, रब्बी इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नह, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत के अंदर एक घर तलब कर रही हूँ। तड़पते तड़पते हुए जान दे दी। दो औरतों ने अल्लाह ताला के रास्ते में जान दी है। हजरत आसिया ने, मुशाता ने, जो कंगी करने वाली है, उन्होंने जान दी। अल्लाह तबारक व तआला ने मालूम है क्या कदर की। बस वो बात आपके सामने रख कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हजरत जिब्राइल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में लेकर जा रहे हैं। एक वादी से गुजरते हैं, खुशबू से मुअत्तर है, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। मालूम क्या है खुशबू किस चीज की है? फरमाया जिब्राइल ने कि एक औरत को तकलीफ दी गई थी, परेशान किया गया था और तड़प तड़प कर मर गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कब्र की बरकत की वजह से पूरी वादी को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन आता है कि हजरत आसिया की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल किया कि हजरत खदीजा इंतकाल फरमा रही है। इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम जाओ मेरी पहली बीवियों को सलाम अर्ज कर देना। हजरत खदीजा फरमा रही है मैं आपकी पहली बीवी हूँ। ऐसी पहली आपसे कौन है जो आपकी बीवियाँ हैं? फरमाया आसिया और हजरत मरियम, जो पहले अल्लाह ताला ने कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बानी दी है, वो मेरी बीवियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया की इस कुर्बानी की वजह से उनको जन्नत के अंदर मकान भी दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर शोहर भी शोहर के तौर पर अता किए हैं। जो फिरौन पहले बादशाह इसका शोहर हुआ करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनाम दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका शोहर बनाया है। बस इतनी बात अर्ज करनी है। हसनपुर वालों, आपने इतना खर्च किया है, इतनी कदर, इतनी कुर्बानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कदर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के आपके अमल की कदर करेगा। लेकिन शर्त है कोई भी यहाँ पर आलिम आए, आपके सामने उलमा बैठे हैं, अगर इसके अंदर, इस इहाते के अंदर आप बैठे हैं और आप बैठने के बजाय बात कर रहे हैं, खड़े हैं, तो इनकी तौहीद और जो यहाँ पर लिखा हुआ है इनका मकसद इस्लाही और तरबियती जो ये मकसद है, इसकी तौहीद अल्लाह तबारक व तआला तौहीद करने वाले को कभी माफ नहीं करता है। आपको जरूरत है बाहर जाएं, जरूरत पूरी होकर के बैठ जाएं, इससे माहौल खराब होता है। अगर हम यहाँ पर से चले जाते हैं और आप जितनी देर भी आप यहाँ पर बैठेंगे अदब एहतराम के साथ बैठें, कुछ लेकर के जाएं। इतना जो खर्च किया है तो हम इसका जो असल मकसद है कि हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। हमने पहले दावती के अंदर बड़े बड़े सीरतुल नबी और मुसाबक़ा नाअतुन नबी बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। मजमे के बहुत सारे 10% ने
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ذکر کیے گئے تقریباً 10% نے داڑھی رکھی ہے ان جلسوں کے بعد، اس جلسے کے بعد میں اثر ہونا چاہیے۔ بتاؤ میرے برادر، میرے بھائیوں، بتاؤ آپ عمل کریں گے نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کو زندہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے؟ سب اٹھا کر اللہ کے فرمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ارادے کو قبول فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ان کے اوپر عمل کرنے والا ہم کو بنائے اور ہم کو دین کے قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔